اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج اس عظیم شخصیت کا ذکر کرنا ہے جس کی محنتوں کی وجہ سے ذکر امیر المومنین ہم جیسے طلباء کے لیے بیان کرنا آسان ہو گیا، اور وہ ذات گرامی جس نے اپنے مولا کے ذکر کو گھر گھر تک پہنچایا، دنیا بھر میں بالخصوص اردو زبان اور ایک بہت بڑے حصے میں انگریزی زبان والوں تک بھی نہج البلاغہ پہنچ رہا ہے۔ اس ذات گرامی کی 40ویں برسی ہے، 29 اگست 1983، علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔ نہج البلاغہ کا ترجمہ، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ اور سیرت امیر المومنین کی 2 جلدوں کو تالیف کر کے اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ 3 چیزیں عرض کرنی ہے۔ پہلی یہ، شہید ثانی نے منیت المرید میں ایک حدیث نقل کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کوئی شخص علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ بہترین صدقہ جاریہ۔ تو اب اس بہترین صدقہ جاریہ کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے، اور ہمارا اکثر چونکہ سلسلہ نہج البلاغہ سے مربوط ہے تو یہ نہج البلاغہ کا اردو میں ترجمہ کرنے والی شخصیت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اس صدقہ جاریہ کے بہترین مصداق ہیں۔ سیکھا، اور اس سیکھے ہوئے علم سے ہم جیسوں کو سکھانے کے لیے، اردو زبان افراد کے لیے نہج البلاغہ کو آسان کر کے اور اس کا ترجمہ کر کے گویا انہوں نے ہمیں سکھایا، اور اب تک وہ سیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جناب علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ایک بہت بڑا کمال۔ دوسرا پہلو، خود جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں مختلف طریقوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کا پہچان کا ذریعہ اس کا بول بنتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان کی پہچان حقیقت میں اس کی زبان ہوتی ہے۔ تو نہج البلاغہ بہت سارے بزرگان نے یہ فرمایا کہ معرفت جناب امیر علیہ السلام کا، پہچان جناب امیر علیہ السلام کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب جب نہج البلاغہ جناب امیر کی پہچان کا اور معرفت کا ذریعہ ہے، تو اب ذرا دیکھیے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ہمارے لیے نہج البلاغہ کو آسان کر کے گویا ہر ایک اردو زبان کے گھر تک، ہر فرد تک ذکر امیر المومنین پہنچا دیا۔ جو شخص بھی، اور الحمدللہ سینکڑوں اداروں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کئی ایسے یوٹیوب چینل ہیں اس دور میں جن پہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا۔ اس اعتبار سے یہ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ اور یہ ذکر امیر المومنین مفتی جعفر حسین مرحوم کا ایک بہترین احسان ہے ہم پر، اور اس ذریعے سے ہر گھر میں ذکر علی ابن ابی طالب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی اردو میں نہج البلاغہ پڑھے گا گویا وہ ذکر علی میں مشغول ہے، اور اس ذکر علی کے اندر مشغول کرنے میں ایک بڑا کردار علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ہوگا۔ اسی طریقے پہ سیرت امیر المومنین کو دیکھیے۔ مجھے نہیں معلوم، اب میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں اکثر لفظ استعمال کرتا ہوں عاشق نہج البلاغہ، لیکن اب یہ لفظ عاشق کا مجھے کوئی چھوٹا نہ لگتا ہے۔ اب کیا کہوں کہ مفتی جعفر حسین مرحوم کو اس کلام سے، نہج البلاغہ سے کتنا پیار تھا۔ علامہ سید العلماء سید علی نقی نکن مرحوم نے مفتی جعفر حسین مرحوم کی رحلت پہ اپنے تأثرات تحریر کیے تھے۔ ان کو دیکھ رہا تھا، کافی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تعریف جو چند دفعہ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے عظمت نفس. فرماتے ہیں کہ وہ عظمت نفس کے مالک تھے، عظیم نفس کے مالک تھے. اور انہوں نے 2 واقعے نقل کیا نہج البلاغہ سے مربوط، بس وہی عرض کرتا ہوں اور گفتگو تمام. فرماتے ہیں کہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا اپنا جو مقام تھا وہ تو ذکر کیا، اور فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا ترجمہ کر رہے تھے تو ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ یہاں پاکستان سے سامان سفر باندھا اور لکھنؤ پہنچ گئے. لکھنؤ مدرسہ ناظمیہ میں اپنا سامان رکھا اور ہمارے گھر پہنچ گئے. سلام ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اور فقط اس لیے لکھنؤ کا سفر کیا ہے تاکہ آپ میرے لیے نہج البلاغہ کے ترجمے کا مقدمہ لکھ دیں. ذرا دیکھیے، ایک بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے ایک عظیم شخصیت کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے، اور وہ بھی جناب امیر علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ کا مقدمہ لکھوانے کے لیے. یہ علامہ علی نقی صاحب نے بہت تعریف کی کہ وہ سوچنے کے، اور ان کو بھی معلوم تھا کہ اگر میں خط لکھتا ہوں یا کسی اور ذریعے سے رابطہ کرتا ہوں تو کتنی مدت گزر جائے گی اور یہ کام نہیں ہوگا. اور پھر خود انہوں نے مفتی جعفر حسین مرحوم نے، علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں، خود علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ رائے پیش کی کہ ہر روز میں 1 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آؤں گا، آپ مقدمے کی چیزیں بیان کریں گے اور میں ان کو لکھتا جاؤں گا. اب فرماتے ہیں کہ میرا بھی ایک مدت سے یہ خیال تھا اور بہت سارا مٹیریل میں نے جمع کیا ہوا تھا اس موضوع پہ نہج البلاغہ سے متعلق. جب مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ کہا تو میرے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی. میں نے بھی فوراً حامی بھر لی. اب وہ ہر روز آتے تھے اور آ کے میں پڑھتا جاتا تھا، یعنی بیان کرتا جاتا تھا، پڑھتا بھی نہیں. اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ پھر جن کتابوں کا نام مجھے یاد تھے یا مصنفین کے نام یاد تھے، ہمیں اس وقت کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑی. مفتی جعفر حسین مرحوم نے کتاب کو لکھا اور پھر حوالہ وغیرہ اور اس مصنف کا وفات کا سال اور یہ چیزیں، کتاب کا صفحہ خود پھر ڈھونڈتے رہے. یعنی علامہ علی نقی صاحب بیان کر رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. پھر نقن صاحب نے ایک لطیفہ کے عنوان سے بھی پیش کیا. فرماتے ہیں ایک لطیفہ یہ ہے کہ مجھ سے لندن سے کسی نے خط لکھ کے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ لکھا ہے، تو اب مجھے ہوا کہ لکھا تو میں نے نہیں ہے، لکھا تو کسی اور نے ہے، بہرحال میں نے لکھوایا ہے. اب یہاں ایک تعریف انہوں نے کی ہے کہ مفتی جعفر حسین مرحوم فقط ایک مقدمہ لکھوانے کے لیے، لیکن مجھے بہت اس میں علامہ علی نقی صاحب کے جملے سے بہت ہی مفتی صاحب کی عظمت دل میں اور بڑھ گئی. وہ تو تھی، دیکھیے ایک مقدمے کے لیے، اور ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے اس مقدمے کو عظمت نہج البلاغہ کے عنوان سے شائع کرایا، اور الحمدللہ یہ شائع ہو رہا ہے بعض دوسرے اداروں کی طرف سے بھی. لیکن حقیقت سمجھیے تو ہم تو علامہ علی نقی صاحب کا مقدمہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بھی برابر کے حصہ دار ہیں علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم. پھر علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں میرا بھی پاکستان میں آنا جانا اکثر رہتا تھا، سال میں کئی دفعہ آتا تھا. جب پنجاب آتا تھا تو مفتی جعفر حسین مرحوم اپنے باقی سارے کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ ہو جاتے تھے، اور جہاں بھی موقع ملتا تھا یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ ہم اکیلے بیٹھے، تو جہاں بھی ہم بیٹھتے تھے فرصت ہوتی تھی تو اگرچہ کئی اور افراد بھی موجود ہوتے تھے، لیکن یہ ان افراد کو بھی نظر انداز کر کے نہج البلاغہ کا جو ترجمہ کیا تھا وہ ترجمہ مجھے سناتے تھے. اب نقن صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً پورا ترجمہ انہوں نے مجھے سنایا، اور بعض حواشی بھی جو انہوں نے لکھے تھے وہ حواشی بھی انہوں نے مجھے سنائے. اب اس انداز سے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے مقدمہ نہج البلاغہ میں کیا کیا، اور پھر نہج البلاغہ اور اس کا ترجمہ. اس لیے کہہ رہا ہوں آج نہج البلاغہ جہاں جہاں ہے وہاں مفتی جعفر حسین مرحوم زندہ ہیں. یہ اس میں اکثر کہتا ہوں عربی نہج البلاغہ
بلاغت جہاں تک ہے سید رضی زندہ ہیں، اردو ترجمہ جہاں تک ہے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم زندہ ہیں، اس لیے کہ پہلے کے ترجموں، یہ ہم تفصیل کہیں عرض کر چکے ہیں، پہلے کے ترجموں کی اصلاح کی ہے تو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے، اور بعد والے مترجمین نے استفادہ کیا ہے تو ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے۔ بہرحال دوسرے بزرگان کی بھی اپنی محنتیں ہیں، پروردگار ہمیں ان محنتوں سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا یہ 40واں سال ہے ہم سے بچھڑے ہوئے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً نہج البلاغہ کا صاحب امیر المومنین ان کی ان محنتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔